اب ہم بات کرتے ہیں جی جو مومنوں کے کارنامے ہیں، جو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بزدلی کی انتہا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی قوم کو کھڑا کیا ہے، ایسی قوم کو پیدا کیا ہے کہ انہوں نے اس کو ورچو سمجھایا، یعنی ثواب کا کام بتایا کہ بھائی آپ جو گستاخ رسول کی سزا سرطان سے جدا، یہ جو نعرہ ہے یہ تو مولویوں نے لگایا، لیکن اب اس نعرے میں کیا فرق رہ گیا؟ جب کوئی موب لنچنگ ہوتی ہے پاکستان میں تو یہ کہتے ہیں وہ جی یہ نعرہ غلط ہے، دیکھیں جی ایسے نہیں ہونا چاہیے، لیکن بولتے کچھ نہیں ہے، ڈرے میں پاکستان کے پولیٹیشین، سینٹر کے پولیٹیشین. لیکن جب آئی بات سلمان رشدی کی، ایک فار اوے لینڈ میں ایک کرائم ہوا، جب اس کی بات آئی تو انہوں نے کچھ نہیں کیا آگے سے. موسٹلی لوگ چپ بیٹھے ہوئے، لیکن پاکستان کا جو سب سے بڑا پروونس ہے پنجاب، اس کا چیف منسٹر ہے اس کا نام ہے پرویز الہی. پرویز الہی نے سٹیٹمنٹ دی، اس نے کہا کہ یہی ہونا تھا اگر آپ رسول اللہ کی گستاخی کریں گے، اور رسول اللہ کی گستاخی کرنے کے لیے پھر یہ ناقابل برداشت چیز ہے ہر بندے کے لیے. تو بہرحال اس نے اس کو کہہ دیا کہ انسانیت کی سب سے اچھی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم سارے ان کی خاطر اپنی جان کو بھی قربان کر سکتے ہیں. یہ پرویز الہی نے، جو پنجاب کا چیف منسٹر ہے، اس نے یہ بیان دے دیا. حالانکہ یہ لوگ شرابیں بھی پیتے ہیں، ان کی زندگیوں میں کوئی اسلامی حرکتیں نہیں ہوتی، لیکن یہ محتاج ہیں اپنی ہی عوام کے، یہ محتاج ہیں اپنے نیریٹو کے. اس کو کہتے ہیں سٹک بٹوین راک اینڈ اے ہارڈ پلیس، کہ ایک طرف کھائی ہے ایک طرف چٹان ہے. اب کیا کریں؟ اگر چپ کر جائیں گے تو ان کے عوام ان کو جوتیاں مارے گی، جن کو انہوں نے پریپیئر کیا پچھلے 70 سالوں میں کہ گستاخ رسول کی سزا ہے کہ سرطان سے جدا. اگر اس کی تعریف کریں گے تو دنیا جوتیاں مارے گی، عوام کے پریشر میں آ کے تعریف. تو پرویز الہی نے یہ حرکت کر دی ہے. تو اس کا یہ والا جو آرٹیکل ہے میں نے یو ایس ایمبیسی کو اسلام آباد میں بھیجا ہوا. ہمیشہ تو انہوں نے وہ نہیں رہنا، لیکن یہ چیزیں لوگوں کو پتہ چلتی رہتی ہیں. اور اس سے اور عمران خان نے کوئی جواب نہیں دیا، عمران خان نے کوئی بیان نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ عمران خان صاحب آج کل کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح اپنی جو ویلیو ہے امریکہ میں دوبارہ سے ریسٹور کی جائے، اپنی عزت جو ہے امریکہ کی نظر میں ریسٹور کی جائے. پہلے امریکہ کے خلاف نعرے مارتے رہے، دو نمبریاں کرتے رہے، اس کے پیچھے جو امریکہ ہے رجیم چینج کی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری ڈرامے بازیاں جو کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ تو اب بڑے مزے سے چپ ہے. بلکہ مجھے حیرت ہوئی کہ انجینئر مرزا صاحب ہمیشہ کنڈیم کرتے ہوتے ہیں جب بھی کوئی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوتی ہے، لیکن انہوں نے بھی میرا خیال سلمان رشدی کے واقعے کے اوپر کوئی بات نہیں کی. آج جمعہ ہے، میرا خیال جمعے کو شاید ان کی ریکارڈنگ ہوتی ہے لمبے شو کی، یا سیٹرڈے کو ہوتی ہے، مجھے صحیح پتہ نہیں ہے. تو بہرحال اس میں دیکھتے ہیں شاید وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لیکن یہ وہ ایسے سلمان رشدی ایک ایسا مہمہ ہے کہ اس کے اوپر اگر بات کرتی، حالانکہ جو اس نے سو کالڈ گستاخی کی ہے نا، اس کو کچھ بھی نہیں کی. اس سے زیادہ گستاخیاں آج ہوتی ہیں، اس سے زیادہ جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی آج ہوتی ہے. لیکن کیونکہ اس کے اوپر فتویٰ تھا، فتویٰ بھی شیعہ نے لگایا، یہ بھی شیعہ ہے جس نے مارا ہے. لیکن اس کے اوپر بات کریں گے تو کوئی پتہ نہیں انجینئر صاحب کی پیچھے اور ہیٹ ہو جائے. لیکن انجینئر صاحب بڑی بہادری والی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے نوپور شرما کی سپورٹ میں بھی بات کی. جب بھی ایکسٹرا جوڈیشل موب لنچنگ ہوئی ہے پاکستان میں، ہمیشہ اس کے اوپر بات کی، لیکن اس کے اوپر شاید نہ کریں. کیوں؟ ایک وجہ، اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر گستاخی کی بھی ہے تو کیا، تو جتنی بھی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز یا موب لنچنگ پاکستان میں ہوتی ہیں، اس پہ یہ لوگ کہتے ہوتے ہیں نا یار ثابت نہیں ہوا کہ اس نے گستاخی کی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر ثابت ہو جاتا کہ اس نے گستاخی کی پھر مار سکتے ہیں. سلمان رشدی کے اوپر یہ سوال نہیں اٹھایا جا سکتا کیونکہ اس نے جو کتاب لکھی وہ تو لکھی ہے، سیٹینک ورسز. اس کا مطلب جو گستاخی اس نے کرنی تھی وہ تو اس نے کی بھی ہے. تو اس بات کے اوپر کوئی شک نہیں. تو اب آپ کس منہ سے اپنی عوام کو کہیں گے کہ یار نہیں پھر بھی یہ ایکسٹرا جوڈیشل کام نہیں ہونا چاہیے کیونکہ گستاخی تو اس نے کی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنا نیریٹو بدلنا پڑے گا. یہ نہیں کہنا کہ ہمیں کیا پتا اس نے گستاخی کی ہے. عام عوام نہیں یہ فیصلہ کر سکتی کہ کسی نے گستاخی کی ہے اور اس کو قتل کر دے. یہ نیریٹو نہیں ہونا چاہیے. نیریٹو یہ ہونا چاہیے کہ اگر اس نے گستاخی کی بھی ہے پھر بھی لوکل قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اسی طرح ایک اور ان کی منافقت نظر آتی ہے، جب انہوں نے باہر کے ملکوں میں سیٹل ہونا ہوتا ہے نا، تب یہ کہہ دیتے ہوتے ہیں ہاں نہیں ہمارا اسلام تو ہمیں کہتا ہے کہ جس ملک میں ہو اس قانون کی عزت کرو. تو الو کے پٹھوں جو لوگ اب جو اس کا فخر منا رہے ہیں، جو اس کا بڑی سیلیبریشن کر رہے ہیں،
امریکہ میں کون سا بلاسفمی لا ہے؟ امریکہ کے قانون کی اس نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی، تو تم ایکسٹرا جوڈیشل کولنگ کو کیوں پھر سیلیبریٹ کر رہے ہو؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کی دو نمبری ہے کہ جس ملک میں ہو اس قانون کی عزت کرو. وہ آپ لوگ تبھی کہتے ہیں جب آپ لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگا لیا جاتا ہے، جب آپ لوگوں کو لتر پولا کیا جاتا ہے، جب آپ لوگوں کو یاد کرایا جاتا ہے کہ آپ بڑے منافق لوگ ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں نہیں ٹھیک ہے ہمارے مذہب کے مطابق یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم چونکہ آپ کے ملک میں رہتے ہیں اس لیے ہم آپ کے قانون کی عزت کرتے ہیں. کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کہیں گے تو آپ کو انہوں نے اتار لینا ہے مائیکل جارڈن کا 16 نمبر کا جوتا اور آپ لوگوں کی ٹھکائی کرنی ہے. لیکن یہ وقت آ رہا ہے، یہ صرف مسلم ملکوں کے اندر ان کی اس طرح کی واضح رہیں گی. جو سلمان رشدی کے اوپر جو بھی ہوا ہے، جو پوری دنیا میں ان لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگا کے لوگوں نے پوچھا ہے کہ کیا آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں، کیا آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں، کسی کے منہ میں اتنی ہمت نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے پچھلے 30 سالوں سے یہ نیریٹو بلڈ کیا ہے کہ جو گستاخ اپنی عوام کے سامنے کہ جو گستاخ ہے اس کا قتل جائز ہے. تو اب کس منہ سے کہیں گے کہ نہیں یہ قتل جائز نہیں ہے؟ تو یہ پھنسے ہوئے ہیں اور پھر کہتے ہیں اسلاموفوبیا ہو گیا، لوگ ہم سے ڈرتے کیوں ہیں، لوگ ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگوں کے کارنامے ایسے ہیں، آپ لوگوں کے کرتوت ایسے ہیں جس کی وجہ سے لوگ آپ سے ڈرتے بھی ہیں. اور جب لوگ ڈرتے ہیں تو پھر آپ کی پٹائی بھی ہو سکتا کریں گے. اور یہ جو بگٹری ہے جس کو اس سے صحیح معنوں میں بگٹری پھیلتی، جو ہندوتوا جو کرتی ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی تم ہمارے گردنیں اتار دیتے تو ہم نے بھی تمہاری پھنٹی لگانی ہے. اور وہ کام کر رہے ہیں، ہم اس کو ٹھیک نہیں کہہ رہے. بگٹری کسی بھی طرح کی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہر مسلمان ایک جیسا نہیں ہوتا. لیکن اس کا یہ جس طرح کہہ رہے ہیں نا وہ اس کی ذمہ داری سلمان رشدی کے اپنے اوپر ہے کیونکہ اس نے گستاخی کی. تو اس بائی دا سیم لاجک جتنے مسلمانوں کے خلاف جو نفرت انگیز جو حملے ہوتے ہیں تو اگلی سائڈ بھی یہی کہتی ہے کہ اس کی ذمہ داری مسلمانوں کے اپنے اوپر ہے کیونکہ ان کے کرتوت ایسے ہیں. حالانکہ یہ لاجک ٹھیک نہیں ہے، ہم نہیں اس لاجک کو مانتے، لیکن لاجک تو بھائی آپ کی لاجک وہی، آپ کا منہ آپ کی چپیڑ، آپ کے جیسی چپیڑ جو ہے منہ وہی چپیڑ. تو یہ انفارچونیٹلی یہ جو سلسلہ ہے یہ بڑھتا جائے گا، یہ ہٹے گا نہیں. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.